واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 203 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ جس وقت یہ پیغام لکھوایا جا رہا تھا مرتینہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر چلی گئی ہے کہ اسے کوئی ذرا سی اہمیت اور توجہ ہی نہیں دے رہا، لیکن اس کے جانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس قاصد کو جو پیغام لایا اور پیغام کا جواب لے جا رہا تھا، مرتینہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ پیغام لانے لے جانے والے قاصد چند ایک ہی تھے جنہیں یہ تجربہ حاصل تھا۔ تقریباً تمام قاصدوں کو مرتینہ نے اپنے جال میں لے رکھا تھا۔ انہیں وہ بے دریغ انعام و اکرام دیا کرتی اور چوری چھپے اپنے پیغام بھیجا کرتی تھی۔ مرتینہ نے بڑی تیزی سے قیرس کے نام پیغام لکھا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہاتھ میں رکھ لیا۔ قاصد پیغام کا جواب لے کر رخصت ہوا تو وہ شاہی محل سے نکلنے والے سیدھے راستے سے ہٹ کر اس طرف چلا گیا جس طرف مرتینہ کا کمرہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مرتینہ قیرس کے نام کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دے گی۔ وہ جب مرتینہ کے دروازے کے قریب پہنچا تو مرتینہ نے سرگوشی میں اسے پکارا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بڑی تیزی سے کمرے میں چلا گیا۔ مرتینہ نے اسے کپڑے میں لپٹا ہوا پیغام دے دیا جو قاصد نے اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا لیا۔ پھر مرتینہ نے اسے انعام دیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ قاصد شہر سے کچھ دور چلا گیا تو درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب سے اس کا راستہ جاتا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اور درخت کے جھنڈ میں چلا گیا۔ وہاں ایک آدمی ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ قاصد نے مرتینہ کا پیغام اپنے کپڑوں کے نیچے سے نکال کر اس آدمی کو دے دیا اور رخصت ہو گیا۔ معزز ناظرین، مرتینہ اپنے خفیہ پیغام بھیجتی رہتی تھی، لیکن کسی وقت کسی طرح اس کا یہ راز کھل گیا اور جنرل عقلی نیوز تک جا پہنچا۔ پیغام لے جانے والے یہ قاصد آخر فوج کے ملازم تھے اور عقلی نیوز اپنی فوج کا سپریم کمانڈر تھا۔ اس نے تمام قاصدوں کو خفیہ طور پر بڑی سختی سے کہا کہ جب کبھی مرتینہ کسی کو قیرس یا جنرل تھیوڈور کے نام پیغام دے تو وہ اس سے لے لے اور شہر سے باہر اسے ایک آدمی ملے گا، یہ پیغام اس کے حوالے کر دیں، اور پھر کبھی مرتینہ سے ملاقات ہو تو اسے بتا دیں کہ اس کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ مرتینہ کا یہ پہلا ایسا پیغام تھا جو راستے میں ہی سے واپس آ گیا تھا۔ قاصد خوش تھا کہ اسے مرتینہ سے انعام مل گیا تھا اور اس کا سپریم کمانڈر بھی اس پر خوش ہو گیا تھا۔ اس طرح مرتینہ کا پیغام بنام قیرس راستے سے ہی واپس آ گیا اور جنرل عقلی نیوز تک پہنچ گیا۔ جنرل عقلی نیوز نے پیغام پڑھا۔ قیرس آخر اسقف اعظم تھا اور اس کا کردار جیسا کیسا بھی تھا پھر بھی اس کا احترام لازم تھا، لیکن مرتینہ نے اسے یوں مخاطب کیا تھا جیسے اس کا کوئی ہم جولی بے تکلف دوست ہو۔ مرتینہ نے لکھا تھا کہ تمہیں میں نے بڑی امیدوں سے مصر بھیجا تھا اور تم بڑے اچھے وعدے کر کے گئے تھے، لیکن میرے خواب ٹوٹے پھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ میرے لیے بزنطیہ میں حالات ٹھیک نہیں رہے، مخالفت بڑھ رہی ہے۔ مجھے تو صاف نظر آنے لگا ہے کہ مصر ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ مصر کے کچھ حصے پر قبضہ کر لو اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی صلح سمجھوتا کر لو اور مجھے بلا لو؟ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ کونستانس کا کیا کیا جائے۔ تقریباً تمام جرنیل اس کی حمایت میں ہو گئے ہیں اور میں تنہا رہ گئی ہوں۔ کوشش کرو اسکندریہ ہاتھ سے نہ جائے اور مسلمانوں کو پسپا کر دو، پھر میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں گی۔ جنرل تھیوڈور کو اپنے اعتماد میں رکھنا، ہم نے آخر مصر میں خود مختاری کا اعلان کرنا ہے۔ مرتینہ نے اتنے کھلے اور واضح الفاظ میں یہ پیغام اس یقین اور بھروسے پر بھیجا تھا کہ کوئی قاصد اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جنرل عقلی نیوز نے یہ پیغام پڑھا اور کونستانس کے پاس چلا گیا۔ پیغام کونستانس کو دیا۔ اس جوان سال شاہ روم نے پیغام پڑھا تو غصے اور جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک نادان بچہ ہوں، کونستانس نے کہا۔ آپ جہان دیدہ اور تجربے کار ہیں، کچھ بتائیں یہ پیغام پڑھ کر کیا کیا جائے؟ میں یہ پیغام پڑھ کر ذرا سا بھی حیران نہیں ہوا، جنرل عقلی نیوز نے کہا۔ مرتینہ سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اگر میں اس کا یہ پیغام نہ پڑھتا تو بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ کس ذہنیت کی عورت ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں یہ پیغام اپنے پاس محفوظ رکھوں گا اور ہم خاموشی اختیار کیے رکھیں گے۔ آپ بھی بالکل خاموش رہیں جیسے آپ کو کچھ بھی علم نہیں۔ کونستانس خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کا تاثر بتا رہا تھا جیسے وہ اس خیال میں کھو گیا ہو کہ مرتینہ بڑی ہی خطرناک عورت ہے اور نہ جانے اس نے کیسی کیسی خوفناک سازشیں تیار کر رکھی ہوں گی۔ اگر
افغانستان کو یہی خیال پریشان کر رہا تھا تو یہ غلط نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی تفصیلات لکھنے والے مورخوں نے مرتینہ کی زمین 2 سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک تو بے حد خطرناک اور ہیبت ناک تھی۔ اس کا تفصیلی بیان آگے چل کر آئے گا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین، جنرل تھیوڈور کریون سے بھاگ کر سیدھا اسکندریہ پہنچا۔ اس شکست کو تو وہ اپنی ذاتی شکست سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب سلطنت روم نہیں بلکہ مرتینہ تھی۔ مرتینہ نے اسے لالچ دے رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مصر سے نکالے تو اسے مصر کے کچھ حصے کا یا تمام تر مصر کا فرما رواں بنا دیا جائے گا۔ جنرل تھیوڈور اسکندریہ اکیلا نہیں پہنچا تھا۔ کریون سے آگے نیل کے ڈیلٹا کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جو کچھ دشوار گزار تھا۔ اس وسیع و عریض علاقے میں چند ایک چھوٹے بڑے شہر اور قصبے تھے، ان میں چند ایک قلعہ بند تھے۔ تھیوڈور نے ان شہروں اور قصبوں میں فوج رکھی ہوئی تھی کہ ان مقامات سے تھوڑی تھوڑی اپنے ساتھ لیتا گیا اور اسکندریہ پہنچا۔ یہ نفری ملا کر تاریخ کے مطابق اسکندریہ میں 50,000 سے زیادہ فوج اکٹھی کر لی گئی۔ ناظرین، خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مجاہدین اسلام کی تعداد پوری 12,000 نہیں رہ گئی تھی۔ ہر مفتوحہ جگہ پر کچھ نفری چھوڑنی پڑتی تھی۔ ایسے ہی کریون کے انتظامات سنبھالنے کے لیے اور امن و امان بحال کے لیے خاصی نفری رکھی گئی۔ تاریخ میں صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے کہ مجاہدین اسلام کی تعداد کیا تھی۔ اگر پہلے آئی ہوئی کمک اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے ساتھ آئے ہوئے لشکر کی تعداد سامنے رکھی جائے اور پھر شہیدوں اور شدید زخمیوں کا اور پھر پیچھے رکھے جانے والے مجاہدین کا حساب کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین جب اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے اس وقت ان کی تعداد پوری 10,000 نہیں تھی۔ یہ مجاہدین کا شوق شہادت اور جذبہ جہاد تھا کہ وہ اپنی تعداد کو نہیں بلکہ باطل کی ان چٹانوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں، اس کی ذات باری جسے چاہے رحمت عطا کر دے اور جسے چاہے اسے محروم رکھے، لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے کہ رحمت الہی کے لیے اپنے آپ کو حقدار ثابت کرنا ضروری ہے۔ معجزہ رونما نہیں ہوا کرتے بلکہ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ایمان کی قوت ضرورت ہے۔ مجاہدین اسلام نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی تھی اور اپنی جانوں کے صلے میں باطل کی شکست اور اسلام کی سربلندی چاہتے تھے۔ کریون فتح کرنے والے مجاہدین کو معلوم نہیں تھا کہ اسکندریہ کس قدر مضبوط قلعہ ہے۔ اسے اگر ناقابل تسخیر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسکندریہ کا شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا جہاں اسے 3 اطراف سے قدرتی دفاع میسر آ گیا تھا۔ مجاہدین تو اسکندریہ سے واقف نہیں تھے لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص نے یہ شہر اچھی طرح دیکھا بھالا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمرو بن عاص نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے اسکندریہ آنے کا واقعہ اس سلسلے کی ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ عمرو بن عاص کو اچھی طرح احساس تھا کہ اب وہ ناممکن کو ممکن بنانے جا رہے ہیں، لیکن وہ اسکندریہ کو سر کر لینے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے۔ کچھ جاسوس مجاہدین آگے جا کر پورے اسکندریہ کو بھی دیکھ آئے تھے۔ چند ایک قبطی بھی جاسوسی کا کام کر رہے تھے۔ ان میں جو کوئی آگے جا کر جو کچھ بھی دیکھتا وہ واپس آ کر سپہ سالار عمرو بن عاص کو تفصیل سے بتاتا تھا۔ عمرو بن عاص کو اس کے راستے اور راستے کے علاقے اور اس علاقے کے خطرات سے واقفیت حاصل ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 204 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔